اور اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اپنے بیوی بچے کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اور حسب حیثیت اللہ اس کے رسول کے راستے میں خرچہ بھی کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے پتجھڑ کے زمانے میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ یعنی حلال طریقے سے آپ رزق حاصل کرتے ہیں، اگرچہ اس میں آپ کو شرمندگی بھی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب طفیل میں آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص رزق کماتا ہے، حلال رزق ہے، اچھا حلال آپ کا کاروبار ہے، ذریعہ معاش آپ کا حلال ہے، اس میں بھی آپ کی نیت دیکھی جائے گی کہ آپ جو حلال طریقے سے کما رہے ہیں، محنت و مشقت کر رہے ہیں، ایک جستجو ہے آپ کے اندر، تو آخر کیوں جستجو ہے؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ یہ میرا حلال کاروبار ہے، اس میں میں انتھک محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں پروردگار مجھے اس میں کامیابی عطا فرما، میرے واسطے رزق کے دروازے کو کھول دے تاکہ میں بھی گناہ سے بچوں، میں بھی حلال طریقے سے اپنی ضروریات کو پوری کروں، اپنے جو ہمارے ماتحت ہے، جو ہمارے گھر والے ہیں، اس کی بھی ضروریات کو پوری کروں، اور ساتھ ہی ساتھ تیرے بندے کے ساتھ میں اس میں سلوک بھی کروں، تیرے راستے میں بھی خرچہ کروں، میرے ملنے جلنے والے میں، میرے اڑوس پڑوس میں رہنے والے میں اگر کبھی اس کو میرے مدد کی ضرورت پڑ جائے تو میں اس کا مدد کرنے کے لائق بنوں۔ یہ اگر آپ کی نیت ہے کہ میں خود بھی اپنی ضروریات کو پوری کروں، اپنے گھر والے، اپنی بیوی بچے، اپنے بھائی بہن کی بھی میں مدد کروں، ساتھ ہی ساتھ میرے ملنے جلنے والے، میرے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی ضرورت مند ہو، محتاج ہو، حاجت مند ہو، تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لائق بھی مجھے بنا، اس کی مدد کرنے کے لائق بھی بنا تاکہ میں اس کی مدد کروں اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کی۔ تو اللہ کے حبیب تاجدار کائنات امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ایسے نیک نیتیں سے رزق حلال کمانے والے اور اپنے رزق حلال کو اس طریقے سے خرچ کرنے والے کل قیامت کے دن جب اپنے قبر سے اٹھیں گے تو ان کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اس کے چہرے سے چودھری کے چاند کی روشنی پھیل رہی ہوگی۔ اور اگر ایک مالدار وہ ہوگا جس کے پاس مال و دولت کے ذخیرے ہوں گے، انبار ہوں گے، لیکن اس کی صرف اپنی بڑی ہوگی، تو بزرگوں نے فرمایا اپنا پیٹ تو کتا بھی پال لیتا ہے، یہ کون سا کمال ہے کہ صرف تو اپنا خیال کر رہا ہے؟ ارے ایک ناپاک جانور کتا بھی اپنا پیٹ پالتا ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی ضروریات کو پوری بھی کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پوری بھی کرتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، تو ایسے لوگ خوش نصیب ہیں میرے محترم۔ چنانچہ اگر کسی نے رزق حلال ہے، آپ نے حرام کے طریقے سے نہیں کمایا، حلال طریقے سے کمایا، لیکن آپ کی نیت کہ میں بھی کچھ کہے جاؤں، میں بھی کچھ بن جاؤں، دولت کے بنا پر، مال و دولت کے بنا پر، اگر یعنی آپ نے حلال طریقے سے مال کمایا اور اس مال نے آپ کے اندر تکبر پیدا کر دیا، غرور پیدا کر دیا، اور آپ کسی کے اچھے برے میں شامل بھی نہیں ہوتے ہیں، کسی کا خیال بھی نہیں کرتے ہیں، اڑوس پڑوس کا خیال نہیں کرتے ہیں، اپنی بھائی بہنوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ خرچ نہیں کرتے ہیں، تو گو کہ آپ نے حلال طریقے سے کمایا، لیکن ایسے لوگ کل قیامت کے دن اپنے قبر سے نکلیں گے تو اس کا رب اس سے ناراض ہوگا، اس کے چہرے سے نحوست اور ملامت برس رہی ہوگی۔ تو اے لوگوں بتاؤ اس کمائی کا ہمیں کیا فائدہ کہ وہ کہ ہم نے حلال طریقے سے کمایا، لیکن میرا مولا مجھ سے، میرا رزق دینے والا، میرے پالنے والا، میرا خالق و مالک اگر مجھ سے ناراض ہے تو بھلا اس روزی کا کیا فائدہ؟ میرے محترم، لہذا کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاریں، اور رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب تاجدار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا کہ رزق حلال حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ آپ جانتے ہیں آج لاپرواہیاں ہو رہی ہے، آج ہمارے معاشرے سے حلال حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے،
رشوت عام ہو رہی ہے، سود خوری عام ہو رہی ہے، دھوکہ دینا عام ہو رہا ہے، فریب دینا عام ہو رہا ہے۔ بس روپیہ ہو، پیسہ ہو، مال ہو، چاہے جیسا بھی ہو، میرے محترم آپ سبق حاصل کریں۔ بزرگوں کے فرمودات سے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم کا نام آپ نے سنا، بارہا سنتے رہتے ہیں۔ وہی حضرت ابراہیم بن ادھم ہے کہ مکہ مکرمہ میں ٹھیلے کی بندی والے سے ایک مرتبہ آپ نے کھجور لیا۔ اب دیکھیں کہ مطلب جس نے حلال کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور اس کے اندر کتنی باریکیاں ہے۔ آج ہمارے اندر جو غفلت اور لاپرواہیاں ہو رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان کا سینہ روحانیت سے خالی، انسان کا دعا قبول نہیں ہو رہا ہے۔ ہزار ہے گھر میں لیکن بے چینی ہے، بے قراری ہے، شر اور فتنے ہیں، لڑائیاں ہیں، سکون نہیں ہے، انسان بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو گیا ہے۔ تو آخر کیوں؟ ضرور کہیں نہ کہیں ہماری لاپرواہیاں ہیں، کہیں ضرور کہیں نہ کہیں ہماری بے توجہی ہے کہ ہم غور نہیں کر رہے ہیں کہ آخر میرے پاس جو آ رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے، میرے پاس جو یوز ہو رہا ہے، میں جو استعمال کر رہا ہوں آخر کیسا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی باریکی ہے آپ کے مذہب اسلام کے اندر، اور بزرگوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری، اور بزرگوں نے اپنے ماننے والے کو کیا پیغام دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم ایک مرتبہ ٹھیلے کی بندی والے سے کھجور لیتے ہیں، کھجور لی، اس نے توڑ کے دیا، اور جب انسان کھجور وغیرہ جب چھوٹا پھل توڑتا ہے تو ایک دو دانے، دو چار دانے جو توڑنے میں نیچے بھی گر جاتا ہے۔ چنانچہ جب ان کے کمر میں ڈال کے دینے لگا وہ شخص تو دو چار گرا، تو جو گرا اس نے بھی اٹھا کے رکھ دیا، اور آپ یہ سمجھے بے توجہی سے کہ وہ جو ڈال لاتے میرے کمر میں اسی کا ایک دو کھجور میرا ہی جو نیچے گر گیا، ان کے ذہن میں آئی۔ اور یہاں پر اللہ گرفت بھی نہیں فرماتا ہے، یہ جائز بھی ہے کسی حد تک، تو اپنا سمجھ کر کے جو نیچے گرا ہوا دیکھا اس نے اٹھا لیا حضرت ابراہیم بن ادھم نے، اور اسے تناول فرما لیا، کھا لیا۔ اب چند گھنٹوں کے بعد، چند دنوں کے بعد، ایک دو دن کے بعد جو انہیں عبادت میں جو لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا، عبادت کے اندر جو خشوع خضوع یکسوئی ہوتی تھی، عبادت کرنے کو دل چاہتا تھا، عبادت کرنے کو دل کھینچتا تھا، مصلی پہ بیٹھے رہنے کو جی چاہتا تھا، اس کے اندر اوقات شروع ہو گئی، بے چینی شروع ہو گئی، عبادت میں لطف نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مسجد میں ہے، آپ عبادت میں لطف نہیں آ رہا ہے، لطف نہیں آ رہا ہے، مسجد کا دروازہ بند کرنے کا وقت آ گیا، خادم نے دروازہ جب بند کرنے کا قریب آیا تو بند کرنے سے پہلے آواز دے دی کہ آپ لوگ نکل جائے، دروازہ بند کرنے کا ٹائم آ گیا، لیکن انہیں سکون نہیں ملا، تو کیا کیے کہ کونے میں جا کر جہاں نماز سے نپٹ گئے، اپنے آپ کو چھپا لیا، اور اسی میں بے چینی میں رات گزار رہے ہیں۔ رات کا ایک بار جب گزرا تو دیکھا کہ اچانک دروازے کھلے اور کچھ مردانے رہے مسجد میں آئے، انہیں ساری چیزوں کا احساس ہو رہا ہے کہ آئے کچھ لوگ اور عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کرنے کے بعد چند لوگ ایک شیخ کی معیت میں اطراف سے بیٹھ جاتے ہیں۔ شیخ کی واضح نصیحت جب اپنے مریدوں پر، اپنے چاہنے والوں پر ہوتی ہے، اسی میں سے ایک مرید نے کہا جب پیر کامل ہوتا ہے تو اس کا اثر کچھ نہ کچھ ان کے شاگردوں پہ ہوتا ہے۔ پیر کھانے والا، سونے والا، اس کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں، صرف چائے نوشی میں اور الٹے سیدھے کھانوں میں وقت گزر رہا ہے، تو خود تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی ڈبا لے جائیں گے۔ ورنہ اگر پیر کامل ہوگا تو ضرور کچھ نہ کچھ تو اثر مرید پہ ہوگا۔ ارے پورا نہیں، دو چار تو ضرور آئے راست پہ آئے گا۔ تیری زندگی پوری گزر گئی، ایک بھی رائے راست پہ آنے والا نہیں ہوا، ایک بھی تیری جگہ کو سنبھالنے والا نہیں ہوا، تو ضرور کچھ نہ کچھ تیری کے اندر کرتا ہے، شاید کے اندر ضرور نہ ملاوٹ سے نظر آتی ہے۔ ورنہ ایک ویلڈنگ کرنے والا بھی اپنی زندگی میں 10 20 50 25 شاگرد بنا کر کے چھوڑتا ہے۔ تو کیسا مرشد ہے، تو کیسا شیخ ہے کہ تیرے نہ گھر میں اس کا اثر ہوا، نہ تیرے جانے والوں پہ اثر ہوا۔ جب نہیں اثر ہوا تو ہاں میرا ضمیر تو یہی کہتا ہے ضرور کہیں نہ کہیں تیرے دال میں کالا ہے، یا پھر تیری نیت میں اخلاص نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے جس واسطے پیدا کیا ہے اور اللہ تجھ سے جو کام لینا چاہتا ہے اس میں تو مخلص نظر نہیں آتا ہے۔ اگر تو مخلص ہوتا تو ضرور
کچھ نہ کچھ شاگردوں کو اپنے پیچھے چھوڑتا تاکہ تیرے جانے کے بعد تیرے چراغ کو روشن کر سکے، تیرا مشن جو ہے تیرے جانے کے بعد اسے آگے لے کے جا سکے۔ میرے محترم، تو بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ تو ہونا یہ، تو جب شیخ کی معیت میں چند لوگ جب بیٹھنے کے بعد جب انسان کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے، اندر جب روشنی جب پھوٹتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو شیخ جب بیٹھے اور اس کے ساتھ میں چند شاگرد ہے، انہوں نے مجھ سے ایک نے کہا کہ شیخ آج مسجد میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے جو ہم میں سے نہیں ہے، وہ کونے میں ہے، جہاں نماز میں چھپے ہوئے ہیں۔ شاگردوں میں سے ایک نے کہا، تو فروخ شیخ نے کہا ہاں وہ ابراہیم بن ادھم ہے۔ دیکھیں آپ، روشن ضمیر اسی کو بولتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب تاجدار کائنات نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمنین انہم ینظرون بنور اللہ، مومنوں کے سمجھ سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تمہارا یہ سوچ، یہ فکر، یہ خیال ہو گیا کہ چند دن نماز پڑھے نہیں، زندگی شراب خوری میں گزری، زندگی روڈوں میں گزری، زندگی سگریٹ پینے میں گزری، آج چند روز تم کسی کے صحبت میں گئے، صحبت بھی تمہاری کامل نہیں، اس بری صحبت کا یہ اثر پڑ جاتا ہے تمہارے اوپر کہ تم سمجھتے ہو کیا پیر، کیا فقیر، کیا مرشد، کیا امام، ارے ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، ہر کوئی ایک جیسا ہے۔ تم کسی کے پاس جھکنے کو تیار نہیں، تمہارا پیشانی کسی کے ساتھ جھکنا نہیں، تم کسی کے سامنے باادب ہونے کو بیٹھنے کو تیار نہیں، تم کسی کا ہاتھ چومنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ تمہارے عمل نے تمہارے اندر غرور پیدا کر لیا کہ ہم میں اور اس میں کیا فرق، میں بھی انسان، یہ بھی انسان۔ دیکھو ہاں انسان ہو، بحیثیت انسان تو ایک ہو سکتے، لیکن انسان میں فرق ہے۔ آپ کو بازو میں کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم، اور ایک آنے والا رات کے پہلے پہر میں جہاں نماز میں جو چھپ گیا ہے، لپٹ گیا ہے، پیر کے مرید میں، شیخ کے شاگردوں نے احساس کر لیا کہ آج مسجد میں میرے علاوہ کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے۔ صرف شاگرد نے اتنا کہا تو پیر کامل نے کہا ہاں وہ ابراہیم بن ادھم ہے جو جہاں نماز میں لپٹے ہوئے کونے میں، اور کیوں لپٹے ہوئے ہیں؟ انہیں چند دنوں سے عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، اس لیے وہ بے چین ہے۔ یہ آواز ان کے کان میں ٹکرا گئی، فوراً وہ جو جہاں نماز میں چھپے تھے آ گئے سامنے، دس بستہ بیٹھ گئے اور کہا حضور میرا علاج بتائے، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں ایسا تھا، مجھے عبادت میں مزہ آتا تھا، مجھے عبادت میں لطف آتا تھا، مجھے عبادت میں چین و سکون ملتا تھا، لیکن آج چند روز ہوئے ہیں کہ مجھے عبادت میں لطف نہیں آ رہا ہے، میرے گھر میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہے، بستر پہ بھی نیند نہیں آ رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ ہاں کوئی بات بڑی نہیں ہے، لیکن تو جس مقام پہ ہے اپنے مقام کے اعتبار سے احتیاط نہیں کیا، اسی لیے اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ فلاں دن فلاں بندی والے سے تم نے جو کھجور لیا تھا، وہ کھجور نیچے گر گئے، تم نے سمجھا کہ میرا ہی گر گیا ہے، حالانکہ یہ آپ کا نہیں تھا، بندی والے کا تھا۔ وہ کھجور جو آپ کے اندر چلے گیا اس نے بے چینی، بے قراری پیدا کر دی، اور اس دن سے آپ کی عبادت کے اندر سے خشوع اور خضوع ختم ہو گیا، عبادت کا لطف تجھے نہیں آ رہا ہے۔ میرے محترم، تو یہ ہے رزق کی برکت۔ آج آپ دیکھیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے، ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکے کہ آج روڈوں پہ، چوراہوں پہ چائے پیتے ہوئے، بندیوں پہ غیبت کرتے ہوئے، لایانی باتیں کرتے ہوئے، وقت کھانے کا ہے، وقت سونے کا ہے، وقت بیوی بچے کو دینے کا ہے، اس وقت کی پرواہ نہیں ہوتی ہمیں، لیکن جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں، جب ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر سنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ساری بے چینی ہمیں اسی وقت سوار ہوتی ہے، وقت کی پابندی ہمیں اسی وقت نظر آتی ہے۔ کاش تمہیں وقت کی پابندی کا یہی خیال ہو جاتا، تیری زندگی کے وقت کی پابندی کا خیال ہو جاتا، تو کاش تم ایسے نہیں ہوتے۔ اگر تم وقت پہ کھانے والے، وقت پہ سونے والے، جس طرح
مسجد میں بھائی دیر ہو گیا بلا شبہ ایسی کیفیت تمہیں ہونی چاہیے، لیکن کاش یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں اتار دے کہ تمہارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے، بھائی میرے کھانے کا ٹائم ہو گیا، میرے کھانے کا ٹائم ہو گیا، میرے گھر کو جانے کا ٹائم ہو گیا، یہ ٹائم ہمیں بیوی بچوں کو دینے کا ہے، یہ ٹائم بچوں کی نگرانی کا ہے، یہ ٹائم گھر میں سونے کا ہے، یہ ٹائم سونے کا ہے، یہ ٹائم فجر کے وقت اٹھنے کا ہے۔ کاش یہ بھی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر پیدا کر دے تو یہ بے چینی جو ہے، یہ بے قراری جو ہے، یہ رزق کی تنگی جو ہے، اور یہ گناہوں اور یہ بیماریوں کے اوپر بیماریاں جو ہے، یہ ساری کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ کاش ہم وقت کا خیال کرنے والے بن جائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارا جو بھی بیان کیے گا مولا کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے لوگوں کو جو ہے گناہوں سے بچنے، نیکیوں سے محبت کرنے، فکر آخرت کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی، ہمارے چاہنے والوں کو بھی، ان سامعین کو بھی رزق کے تعلق سے احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے ڈر، تیرے خوف، تیرے اطاعت و فرما برداری میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔